آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اسباب کربلا۔ اسباب کربلا یعنی کربلا کے رونما ہونے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا بنا، بھئی امام علی مقام کربلا معلیٰ تک پہنچے کیوں، گئے کیوں۔ تو اس حوالے سے کچھ ابتدائی معروضات آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو سب سے بڑا سبب کربلا معلیٰ کے واقعے کا بنا ہے وہ سب سے پہلا اور سب سے اہم سبب تھا امر ربی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تقدیر لکھ دی تھی امام علی مقام کی کہ امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے مرتبے پر اس عظیم انداز میں فائز ہونا ہے، اور اس کے اسباب ابتدا سے ہی بننا شروع ہو گئے، بلکہ ابتدا کیا حضرت امام علی مقام کی پیدائش سے بھی پہلے بننا شروع ہو گئے۔ یوں دیکھیں کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ بڑا پریشان کن خواب ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام فضل یہ پریشان کن خواب نہیں بلکہ خوش آئند خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چاند جیسا حسین لخت جگر عطا فرمائے گا، اور جو میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، حسین منی و انا منہ، فرمایا وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا اور وہ تیری گود کے اندر آ کر کھیلے گا۔ اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر بیٹا جسم کا ٹکڑا ہے تو بیٹی ہوتی تو کیا بیٹی جسم کا ٹکڑا نہ ہوتی؟ بیٹا بھی والد کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، بیٹی بھی ٹکڑا ہوتی ہے، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹی پیدا ہوگی، حضور نے فرمایا بیٹا پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محض خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے تھے، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم غیب عطا کیا ہے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے ذریعے سے آنے والے لمحات میں ہونے والے معاملات کا مشاہدہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو علم غیب عطا کر رکھا ہے۔ آج یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے نا، حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، معاذ اللہ، یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت تک کے سارے علوم عطا فرما رکھے، کیونکہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ارے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہاں بڑے بڑے انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آنے کے لیے ترسے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو عطا ہونا تھا وہ پہلے ہی بتا دیا کہ میری بیٹی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوگا۔ اور پھر جب حضرت امام علی مقام وقت گزرا، آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی یہی چچی جان حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کر رکھتی ہیں، فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کی تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، حضور رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ کا نواسا گود میں آیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاءنی جبرائیل، ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور جبریل امین نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسا ایک وقت آئے گا کہ بھوکھا اور پیاسا کربلا کی میدان کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شہادت کی خبر سن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت خبر سن کر حضرت امام حسین کی شہادت کی، اگر حضور آنکھوں سے آنسو بہائیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غم حسین میں رونا کوئی جدید بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ غم حسین میں رونا یہ تو سنت مصطفیٰ ہے، یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے غم کے اندر آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ان آنسوؤں کے ذریعے سے
آنکھ کا ایک بال بھی تر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کو ذریعہ نجات بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں رونا غم حسین میں یوں کام آ گیا، رونا غم حسین میں یوں کام آ گیا، کوثر کا میرے ہاتھ میں ایک جام آ گیا۔ رونا غم حسین میں یوں کام آ گیا، کوثر کا میرے ہاتھ میں ایک جام آ گیا۔ ارے کہتے ہیں لوگ مجھ کو غلام ابو تراب، کہتے ہیں لوگ مجھ کو غلام ابو تراب، ارے کمبر کے ساتھیوں میں میرا نام آ گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ شہید ہوگا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ہی شہادت کی خبر، پیدا ہوتے ہی شہادت کی خبر سنا دینا، یہ آخر ہوا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس بات کی حکمت کیا تھی؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کربلائے معلیٰ کے اندر شہید ہوگا تو میرے محبوب دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوں گے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و احد کے اندر صحابہ کی گردنیں کٹائی ہیں، بدر و احد میں صحابہ کے سینے چھلنی ہوئے ہیں، بدر و احد میں دین اسلام کی بقا کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ آنے والی حضور کی امت کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی صرف اور صرف صحابہ کی گردنیں دین اسلام کے لیے قربان نہیں کرتا بلکہ اپنے نواسے کو بھی دین اسلام کے لیے قربان کرنا پڑے تو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی رضا میں راضی ہو جایا کرتے ہیں، اپنا نواسہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ پنج تن پاک کا گھرانہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو کیا ان کی دعا قبول نہیں ہونی تھی؟ اللہ اکبر، یہ گھرانہ ہی اتنا عظیم ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اس میں حسنین ہیں سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ اتنا عظیم گھرانہ ہے کہ اگر امام حسن و حسین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر التجا کر دیتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا، کیونکہ امام حسن و حسین وہ عظیم نفوس قدسیہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے لیے جنت سے میوے نازل فرمایا کرتا ہے، جن کے لیے جنت سے جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اگر یہ دعا کرتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم مقام رکھتی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی دعا کی جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں فرماتا، سیدہ کائنات کے صدقے سے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی خواہش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نظام قدرت کو بدل دیا کرتا ہے۔ نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، میرے آقا پوچھتے ہیں اے علی بتا کہ نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں بھی علی کی نماز قضا ہو جائے تو قیامت تک امت کو بہانہ مل جائے گا، وہ میرے ماننے والے میرے چاہنے والے نماز قضا کرنا شروع کر دیں گے۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ نماز ادا کی جائے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج بھی مقام عصر پر آ جاتا ہے۔
تو حضرت علی المرتضیٰ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تو اللہ یقیناً دعا قبول فرماتا. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر شان ہی وراء الورا ہے. میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ رد ہو جائے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. میرے آقا نماز کی حالت میں ہیں, چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف ہے, دل میں خیال آتا ہے کہ یا باری تعالیٰ کاش بیت المقدس کی جگہ کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کے دل کے اندر پیدا ہونے والی اس خواہش پر فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. فرمایا اے محبوب نماز کے دوران تیرے دل میں خیال پیدا ہوا ہے, 2 رکعتیں پڑھی ہیں, 2 بھی باقی ہیں, محبوب میری عبادت بعد میں پوری کی جائے گی, تیری مرضی کو پہلے پورا کیا جائے گا, تیری رضا کو پہلے پورا کیا جائے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا. مگر نہ امام علی مقام نے دعا کی, نہ حضرت حسن مجتبیٰ نے دعا کی, نہ مولا کائنات نے دعا کی, نہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کی, نہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس امتحان کو, آزمائش کو, اس مصیبت کو حضرت امام حسین سے ٹال دے. بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اس پر اجر بھی عطا فرما. کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین, کربلا کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. توجہ میری طرف کیجئے گا جی, بتائیں جی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم آت الحسین صبرا و اجرا, اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اجر بھی عطا فرما. بتائیں پھر امام حسین نے صبر کیا کہ نہیں کیا؟ صبر کیا کہ نہیں کیا؟ اونچی بولو, صبر کیا کہ نہیں کیا؟ امام علی مقام نے صبر کیا, صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا, صبر و استقامت سے ڈٹے رہے. اس کا مطلب ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا تو پھر ایسا جملہ جس سے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے صبری کا اظہار ہو رہا ہو, کیا ایسا جملہ پڑھنا کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ جملہ اپنی زبان پر لانا ہمارے لیے مناسب ہے کہ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی, کیا نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا اس لفظ کے اندر حضرت امام علی مقام کی بے بسی کا اظہار نہیں ہو رہا؟ کیا ایسا نہیں اس لفظ سے ظاہر ہو رہا کہ جیسے امام علی مقام کربلائے معلیٰ کے اندر بے بسی کا شکار تھے؟ نہیں نہیں نہیں, وہ تو ہفت اقلیم کے مالک تھے. ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ امام علی مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اختیارات عطا فرمائے ہوئے تھے, وہ بے بس اور مجبور نہیں تھے. اگر میرے آقا حسین چاہتے, یہ نہر فرات کیا چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حسین کے لیے جنت سے آب کوثر بھی نازل فرما سکتا ہے. امام علی مقام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آب کوثر بھی نازل فرما دیتا. تو یہ پھر کہاں جائز ہے کہ ہم ایسے الفاظ جو ہے وہ استعمال کریں جن سے ان کی بے بسی کا اظہار ہو رہا ہو. اس لیے ہم ایسے کلمات پڑھنے سے منع کرتے ہیں جن الفاظ سے بے بسی کا اظہار ہوتا ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہہ دو ماتم حسین منانے والوں سے, غم کا تو ہم انکار نہیں نہ کرتے بھائی, کہہ دو ماتم حسین منانے والوں سے کہ مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. بلند آواز سے کہیں نا سبحان اللہ. کہہ دو ماتم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے. ہے عشق اپنی جان سے بھی زیادہ آل رسول سے, ہم یوں سرے عام ان کا تماشا نہیں کرتے, یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے. ارے پیٹے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, پیٹے وہ جو منکر ہیں شہادت حسین کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے نے یقیناً صبر کیا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یہ دعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اس امتحان کے لیے، اس آزمائش کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وقت آئے گا، ایسے اسباب بن جائیں گے کہ میں نے وہاں پہ پہنچنا ہے، اور پھر وقت گزرا، حالات بدلے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ گزرا، حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ گزرا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کا زمانہ گزرا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ گزرا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح کی، اور صلح کے بعد جب 60 ہجری کے اندر یزید لعین تخت نشین ہوا، جب تک کوئی بندہ تخت کے اوپر نہیں نہ آتا تو اس کی ساری خباثتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی، اس کی خباثتیں، اس کی ساری برائیاں یہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب وہ تخت پر آ کر بیٹھتا ہے، جب وہ حکومت میں آتا ہے، اقتدار میں آتا ہے۔ پہلے تو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہم 300 یونٹ فری دے دیں گے، پہلے تو بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے جڑوں سے کاٹتے ہیں اور اس انداز میں یہ حال کر دیتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ جینے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ تو حضرات وقار یزید جب تخت نشین ہوا، یزید کو معلوم تھا کہ میرا تختہ کون پلٹ سکتا ہے۔ اگر یہ حکمرانوں نے ساز باز نہ کیا ہو، 5 سال تواڈے تے 5 میرے، تو پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون ہمارا تختہ پلٹ سکتا ہے، کس کو اٹھا کے جیل میں ڈالنا ہے کہ یہ نکل آیا تو کہیں تختہ نہ پلٹ دے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے یزید کو بھی پتہ تھا کہ میرا تختہ کون پلٹ سکتا ہے۔ یزید نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر اس نے 4 صحابہ کرام کی اولادوں کے نام لکھے، 4 اشخاص کے نام لکھے، اور اس نے کہا کہ ان 4 کو میری حکومت پر راضی کر لو، ان سے ووٹ لے لو، ان سے میرے حق میں بیعت لے لو، باقی اور کسی کی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ اگر نکلے نا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے، تو یزید نے 4 نام لکھ کر ولید بن عقبہ کو بھیجے۔ پہلا نام تھا حضرت حسین ابن علی، امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرا نام حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تیسرا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا۔ اور چوتھا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا۔ ان 4 کے نام لکھ کر اس نے کہا کہ ان 4 کو میری اطاعت پر راضی کر لو، ان 4 کو راضی کر لو، باقی مجھے کسی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب ولید بن عقبہ تک جب یہ پیغام پہنچا، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں باادب حاضر ہوا۔ اس نے آ کر بتایا کہ یزید کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے، وہ تخت نشین ہو چکا ہے، اور اس کی طرف سے یہ مجھے حکم آیا ہے کہ آپ کی بیعت لوں۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں جواب دیا؟ آپ نے فرمایا میرے جیسا یزید جیسے کی اتباع نہیں کر سکتا، میرے جیسا بندہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی اتباع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ وہ محرمات کو حلال جانتا ہے، اس لیے کہ وہ شراب پیتا ہے۔ اب بتائیں ہمارے حکمرانوں میں سے کون ایسا ہے جو ان سے خالی ہو؟ بتائیں جی، یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، ہمارے حکمران کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہوں؟ امام علی مقام کا فقط نام لے کر رسمی طور پر ہم نے جو ہے وہ کربلا بیان کرنی ہے، اور امام علی مقام کا واقعہ سن کر صرف مسجدوں میں 10 دن آباد کرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے؟ نہ، حسینی مشن کو سمجھو کہ امام علی مقام نکلے کیوں ہیں۔ ارے ہم آج 10 محرم الحرام اس لیے مناتے ہیں، ہم 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ امام علی مقام شہید ہوئے تھے۔ بتاؤ امام علی مقام کیوں جو ہے وہ کربلا میں گئے تھے؟ امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر کیوں نکلے تھے؟ امام علی مقام نے دیکھا کہ جب ایک ایسا شخص تخت نشین ہوا ہے جو تخت نشین ہونے کا اہل نہیں ہے، جو حکمرانی کا اہل نہیں ہے، وہ تخت پر جا کر بیٹھ گیا ہے، پوری امت کے لیے یہ وبال تھا۔ تو اس لیے امام علی مقام اگر اس وقت خاموش ہو جاتے تو قیامت تک آنے والی حضور کی امت کے لیے یہ دلیل بن جاتی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر بھی تو بیٹھا تھا نا، تو پھر ہم کیا کریں؟ آج اگر حکومت نے سود عام کر دیا، آج اگر زناکاری عام ہو گئی، آج اگر جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کا ایکٹ جو ہے وہ پاس کر دیا گیا، آج اگر غیر شرعی حرکات کی جا رہی ہیں،
آج ملک پاکستان کے اندر اگر شراب عام ہے، آج اگر یہاں پر زنا کاری عام ہے، آج یہاں پر سود بازاری عام ہے، چور بازاری عام ہے، مجرموں کو آزاد اور جو بے گناہ ہیں ان کو قید کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو پھر آج بھی لوگ جو ہے وہ امام علی مقام کے نقش قدم پر چلتے. لیکن امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بتا دیا کہ حسینی بندہ کبھی بھی کسی یزیدی کردار والے بندے کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے. اس بات میں مٹھی سبحان اللہ آئی ہے. حسینی فکر والا بندہ کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا جو ہے وہ ڈانس گانے کو عام کرتا ہو. حسینی فکر والا امام علی مقام کو ماننے والا کبھی اس کو ووٹ نہیں دے سکتا جو سود کو عام کرتا ہو، کبھی اس کو ووٹ نہیں دے سکتا جو زناکاری کو عام کرتا ہو، جو شراب خوری کو عام کرتا ہو، جو بدکاری کو عام کرتا ہو. امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ امام حسین نے بتا دیا کہ میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے تو مجھ سے محبت کرنے والوں قیامت تک کوئی بھی یزیدی فکر رکھنے والا حکمران آ جائے اس کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی. اگر پیروی کرنی ہے تو اس کی کرنی ہے جو امام حسین کا سچا غلام ہوگا. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. اب ولید بن عقبہ واپس گیا اور اس نے مروان بن حکم کے ساتھ مشورہ کیا. مروان بن حکم جو تھا یہ اہل بیت کے ساتھ بڑا بغض رکھنے والا تھا، دشمن تھا اہل بیت کا. اس نے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ ایسا کرنا، امام علی مقام کو گورنر ہاؤس کے اندر بلاؤ، امام حسین کو گورنر ہاؤس جو مدینہ کے اندر تھا اس کے اندر بلاؤ اور ان سے پھر بیعت لو. اگر امام علی مقام امام حسین بیعت نہیں کرتے تو معاذ اللہ انہیں قتل کر دو، شہید کر دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید بن عقبہ کے جانے کے بعد آپ نے بھی صحابہ و تابعین سے مشورہ کیا تو صحابہ و تابعین نے آپ کی بات کی تائید کی کہ اس جیسے بندے کی کبھی جو ہے وہ اتباع نہیں کی جا سکتی. اب جب پیغام آیا کہ جی آپ کو گورنر ہاؤس کے اندر بلایا جا رہا ہے تو حضرت امام علی مقام تنہا جانے کے لیے تیار ہو گئے. مگر جو صحابہ و تابعین مدینے میں موجود تھے انہوں نے عرض کی نہیں آقا حسین ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے. ہمیں پتہ ہے مروان بن حکم کا وہ کیسا جری آدمی ہے، وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. امام علی مقام نے فرمایا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں شیر خدا کا شیر ہوں، مجھے کوئی ٹینشن کوئی فکر نہیں ہے. لیکن جو صحابہ و تابعین تھے انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. اندر آپ اکیلے چلے جائیں بے شک، لیکن آپ کے ساتھ دروازے تک ہم جائیں گے، اگر کوئی معاملہ ہوا تو ہم آپ کے دست و بازو بن کر کھڑے رہیں گے. اب 20-25 صحابہ و تابعین گورنر ہاؤس کے پاس پہنچے. حضرت امام حسین اکیلے اندر گئے. مروان بن حکم نے کہا جی آپ کو یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. امام حسین نے کہا میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، میں یزید جیسے فاسق و فاجر حکمران کے حق میں ووٹ نہیں دے سکتا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اس کی اطاعت کسی بھی صورت میں قبول نہیں کر سکتا. تو مروان بن حکم کہنے لگا تو پھر اگلے معاملے کے لیے تیار ہو جائیں، معاذ اللہ پھر ہم آپ کو شہید کر دیں گے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کس کے اندر یہ جرت ہے، کس کے اندر یہ ہمت ہے کہ وہ حسین ابن علی شیر خدا کے شیر کے گریبان تک ہاتھ پہنچا کر دکھائے، جس کا ہاتھ اٹھے گا اس کی گردن پہلے کٹ کر زمین پر گری ہوئی ہوگی. اس سے پہلے کہ صحابہ و تابعین اندر داخل ہوتے امام علی مقام باہر تشریف لے آئے. سارے معاملات امام علی مقام کے سامنے تھے. اب یہ جو ماحول کریٹ کیا گیا تھا اس ماحول میں ایسا ممکن تھا کہ جنگ و جدل کا ماحول بن جاتا اور مدینے کے اندر خون ریزی ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی گھر کے اندر 40 دن تک محصور کر کے ان کو شہید کیا گیا ہے. 40 دن تک امیر المؤمنین ہوتے ہوئے، خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے، اور جن کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا موجود ہیں، جن کے دروازے پر دربانی کے لیے، جن کے دروازے پر ان کی حفاظت کے لیے حضرت امام حسن و حسین موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی المرتضیٰ نے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم ان بلبائیوں کو، یہ جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، آپ اجازت دیں ہم ان کو واصل جہنم کر دیں. لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ مدینے کے اندر ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے حرمت مدینہ پامال ہوگی، میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی بھی جو ہے وہ قتل و غارت کے لیے تیار نہیں ہوئے، خود شہید ہو گئے. اپنے گھر کے اندر 40 دن تک پانی تک داخل نہیں ہونے دیا گیا. امیر المؤمنین ہیں، کربلا کا پانی بند ہونا ہمیں پتہ ہے، عثمان غنی کا پانی بند ہونا ہمیں نہیں پتہ.
40 दिन तक अमीरुल मोमिनीन होते हुए हज़रत उस्मान गनी का पानी बंद रहा, खाना बंद रहा, और 40 दिन के बाद फिर बलवाई अंदर दाखिल हुए पिछले दरवाजे से, क्योंकि सामने दरवाजे के ऊपर तो सहाबा व ताबईन मौजूद थे, लेकिन पिछले दरवाजे से दाखिल होकर आपको शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, मगर हुर्मत मदीना पामाल नहीं होने दी। तो हज़रत इमाम हुसैन ये कैसे गवारा कर सकते थे कि मेरी वजह से मदीने में कत्ल खून हो, मेरी वजह से खून रेजी हो। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आइज़ा करबा के साथ, अपने चाहने वालों के साथ मशावरत की और फरमाया कि मैं यहाँ से मक्का मुकरमा जो है वो चला जाऊँगा, क्योंकि हरम शरीफ की हदूद के अंदर किसी छोटी से छोटी चीज़ को भी मारना, कत्ल करना अज़्र शरा जायज़ नहीं है। तो कम अज़ कम मुसलमान वहाँ पर कत्ल गारत नहीं करेंगे तो ये मदीना तय्यबा जो है वो कत्ल गारत से महफूज रह जाएगा। मैं हिजरत करके मक्का मुकरमा जाने का इरादा रखता हूँ। अब घर वालों से मशवरा हुआ और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर रोज़ा रसूल पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर होते हैं और आखिरी सलाम अर्ज़ करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ़ लाते हैं। बस मैं गुफ्तगू को समेटने लगा हूँ, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी हाज़िरी जब रोज़ा रसूल पर दे रहे होंगे, आप सोचें क्या कैफियत हुई होगी उनकी। आज हम जैसा 1400 साल के बाद गुनाहगार बंदा जब उम्रा के लिए जाता है, हज के लिए जाता है, अगर वो रोज़ा रसूल पर जाए तो वहाँ से रुखसती का सफ़र, वापसी का सफ़र बड़ा दुश्वार होता है। तो सोचे जिनका बचपन भी वहाँ पर गुजरा हो, जिनका लड़कपन भी वहाँ गुजरा हो, जिनकी जवानी भी वहाँ गुजरी हो, उस इमाम अली मुकाम के लिए मदीना तय्यबा को छोड़ना और हुजूर के पास अलविदाई सलाम के लिए जाना कितना दुश्वार हुआ होगा। हज़रत इमाम अली मुकाम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर अर्ज़ करते हैं, इसी दिन के लिए पाला था मुझको आपने नाना, इसी दिन के लिए पाला था मुझको आपने नाना, इसी के वास्ते था माँ का मुझको दूध पिलवाना, और इसी के वास्ते जिब्रील भी झुलाते थे, हमेशा मेवे जन्नत से वो लाला कर खिलाते थे। या रसूल अल्लाह मुझे जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा इसलिए नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ, बल्कि मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, खुदा के दीन की खातिर, नबी की शान की खातिर, और नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस अंदाज़ में कुछ मारूज़ात आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे थे कि इसी असना में हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गशी आपके पे तारी होती है और आपकी सर की आंखें बंद होती हैं, बेहोशी से तारी होती है। कब्र अनवर पर आप तशरीफ़ फरमा होते हैं और ख्वाब के आलम में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गरी फरमा देते हैं। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को भी ख्वाब में दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में तशरीफ़ लाकर इमाम अली मुकाम से फरमाया कि हुसैन ये सर कट जाता है तो कट जाए, मगर यजीदियत की इताअत न कर कबूल। फरमाया कि सर कटवाना मंजूर कर ले, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देना। क्यों? इसलिए कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं बड़े शौक़ से समुंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समुंदर नहीं गिरता। उसकी इताअत को कबूल नहीं करना। और इमाम अली मुकाम को आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमाई और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नतुल बकी के अंदर अपनी वालदा माजिदा हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अनवर पर हाज़िर होते हैं। वहाँ भी ऐसी ही मारूज़ात पेश करते हैं। इमाम हसन मुजतबा की कब्र अनवर पर हाज़िर होते हैं और इस अंदाज़ में अलविदाई सलाम करके आप जब वापस आते हैं, घर वालों को तैयार करते हैं और निकलने का आप इरादा करते हैं, तो मदीने के बूढ़े भी आ जाते हैं, मदीने के बच्चे भी आ
جاتے ہیں، مدینے کی بیویاں بھی آ جاتی ہیں، وہ سب آ کر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ اے حسین تو کیوں جا رہا ہے؟ اے حسین آج پورا زمانہ مدینہ طیبہ کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی طلب لے کر حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ اے حسین بتا تو کس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ حسین تو کیوں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ تو امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ سے یہ فرما رہے تھے، آپ نے گویا ان سے یوں ارشاد فرمایا ہوگا، فرمایا میں اس ذات کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس ذات کا دیدار کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے، جس ذات کا دیدار کرنے کے لیے میرے نانا محمد مصطفیٰ عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، اسی رب کائنات کا دیدار کرنے کے لیے خنجر تلے اس کا جلوہ زیبا دیکھنے کے لیے حسین بھی کربلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ خلوص کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا، خلوص کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا، اور کشید کر گلاب کا عرق، کشید کر گلاب کا عرق فضا میں پہ ہم چھڑکنا اس کو، پھر اس سنہری فضا پہ روشنی کا پیکر حسین لکھنا، اور وہ برچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتا صحرا پکارتے ہیں کہ جہاں شہیدوں کے نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا۔ حسینیت، 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 اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین۔ حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا، امام علی مقام کا ذکر کرنے کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ساری رات ہم بیٹھے رہیں یہ ذکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی ذکر کرتے رہیں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو صرف حاضری لگوانے کے لیے آئے ہیں کہ مولا جس زمانے کے اندر لوگ اہل بیت کو بھول چکے تھے اس زمانے کے اندر بھی ہمیں امام علی مقام کا زمانہ یاد تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ ذرا مل کر پڑھ لیجئے نا، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ، یہ بچے لازمی بولے، ان بچوں کو یاد کروانا ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور قرآن سے ہے نسبت تیری، اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے ہے نسبت تیری، اور نعت کے قرآن تو، نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، نو کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی سازی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔